السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں نیا پروگرام. آج کا پروگرام جو ہے یہ کل کی ایکچولی کنٹینیوشن ہے، اور کل جب میں نے یہاں پہ پروگرام کیا تھا اس کے بعد بڑا فیڈ بیک آیا اور کافی ناراض لوگوں کا فیڈ بیک آیا، کیونکہ جو آبویسلی مالکان ہیں یا افسران ہیں یا افسران بالا ہیں ان کو وہ اچھا نہیں لگا تھا پروگرام. بات یہ ہو رہی ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے، جو صحافی برادری ہے اس ملک میں، میں بالکل وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ غالباً سب سے زیادہ پسی ہوئی برادری ہے. اور اس ملک میں ایک عجیب طرح امتیاز ہے کہ یہاں پہ جو بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ کلرکس ہوں، چاہے وہ سی ایس پی آفیسرز ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، انجینئرز ہوں، آرکیٹیکٹس ہوں، ان کو سب سے زیادہ مسائل رہتے ہیں اور پروفیشنل مسائل ان کو رہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک کیا کہتے ہیں پے انکریز کی بات کر رہا تھا. نہیں، میں پے انکریز کی بات نہیں کر رہا تھا. میں اس سٹرکچر کی بات کر رہا تھا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان اور مختلف ٹریڈ یونینز یا اداروں کی یونین جو ہیں ان کے درمیان میں ہونے والے معاہدوں کے تحت کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہونی تھیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پے ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ اور ہیں. جیسے آج میں نے یو کے کا ایک ایگزامپل نکالا ہے. یو کے اس لیے نکالا ہے کیونکہ یو کے کا جو پے سٹرکچر ہے اور سروس سٹرکچر ہے وہ تقریباً پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا ہے. اس میں جو نیشنل یونین آف جرنلسٹ ہے اس کی جانب سے معذور اور 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک کاؤنسل بنائی گئی ہے اور وہ ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے وہاں پہ. اور ہر سال ان صحافی حضرات کو باقاعدہ رقم دی جاتی ہے جو اپنے قلم یا رپورٹ سے صحت اور مریضوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، یعنی ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو اٹھاتے ہیں یا ایجوکیشن کے اندر اٹھاتے ہیں اور ان کی صحیح نشاندہی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو جو بیسک سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو پاکستان میں جرنلسٹ جو ہے وہ بہت ہی نامساعد حالات میں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم آپس میں ضرور کر لیتے ہیں لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا بآواز بلند. یہاں پہ آپ اگر کہیں خدا نخواستہ اہل تشیع کے لوگ شہید ہوئے، آپ ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو دوسری سائڈ والے آپ سے ناراض، آپ ان کی ہٹ لسٹ پہ. آپ ادھر کی رپورٹ کرتے ہیں، ادھر کے لوگ ناراض، آپ ان کی ہٹ لسٹ پہ. ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے اپنا اپنا موقف دینا نہیں ہے. آپ طالبان کے اوپر کو بات کرتے ہیں، حکومت آپ کو دیتی نہیں ہے، اور طالبان کی اگر آپ رپورٹ نہیں چلاتے تو ان کی ڈائریکٹ دھمکیاں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ اگر بلوچستان میں بیٹھے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ لیٹ سے پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو مسئلہ. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں تو آپ کسی ایتھنک اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، مسئلے پہ بات نہیں کر سکتے. آپ جو کیمپس ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. پورے فاٹا کے اندر آپ کسی چیز پہ بات نہیں کر سکتے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. پنجاب میں تو بیچارہ جرنلسٹ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او یا ایک مالک کی مار ہے. پنجاب کا جرنلسٹ سب سے زیادہ اس میں غریب جرنلسٹ ہے. پروٹیکشن فرام ڈسکریمنیشن، یعنی ڈسکریمنیشن آپ کی مذہبی بنیادوں پہ، آپ کے رنگ و نسل کی بنیاد پہ، ذات برادری کی بنیاد پہ. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویمن جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کئی جگہوں پہ پتہ چلا ہے کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے اور ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے. اور ہراسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے تنگ کرتا ہے یا کچھ چھیڑ خانی کرتا ہے، لیکن جو مرد حضرات خواتین کے آگے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ بذات خود کئی باری ایک ہراسمنٹ کا رنگ لے لیتی ہے. دا کائنڈ آف جوکس دیٹ آر کریکڈ اوور دیئر. پھر ایک نیشنل منیمم ویج ہوتی ہے کہ جی اس سے کم پہ نہیں ملنا. پیڈ اینول لیو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جرنلسٹ شاید پیڈ اینول لیو بالکل نہیں لیتے، خاص طور پہ جو ریسپانسبل پوزیشنز پہ یا آفیشل پورٹ فولیوز پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ ورکنگ ٹائم ہوتا ہے. یہاں پہ جرنلسٹ 24 گھنٹے کا جرنلسٹ ہے، اس کا کوئی ورکنگ ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو جوائن اے ٹریڈ یونین ہوتا ہے. اب ٹریڈ یونین آپ جوائن کر رہے ہو تو پتا چلتا ہے کہ آپ کے جو مالکان ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو جا کے جوائن کر رہے ہو اور یہ تو ہمارے خلاف ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. اور پھر رائٹ ٹو بی اکمپنیڈ، آپ وار زونز میں جا رہے ہیں، آپ کہیں کانفلکٹنگ ایریاز کے اندر آپ جا رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ اور لوگ ہوں گے. یہ رائٹ ہے آپ کا اور ایک جرنلسٹ کا جو یہاں پہ نہیں دیا جاتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ صحافی ہے کہ جو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل قدر. لیکن ایک وہ برادری بھی ہے جو شاید لکھ نہیں رہی
شاید ان اخبارات میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، لیکن ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر وہ صحافی جو ہے وہ شاید اس کا اپنا کام نامکمل ہے، چاہے وہ پرنٹنگ پریس کے اندر کام کرنے والے ٹیکنیشینز ہوں، میکینکس ہوں، چاہے وہ ان کی گاڑیاں چلانے والے ڈرائیورز ہوں، ان کو بھی اسی وار زون میں جانا پڑتا ہے، چاہے وہ ان کے ساتھ کیمرہ والے ہوں، ان کے کام کرنے والے ایڈیٹرز ہوں، کیونکہ جتنا مرضی ہم اچھا پروگرام بنا لیں، ہمارے ایلی ہے جو نان لینئر ایڈیٹر ہے وہ ہمارے کام کو چاند لگاتے ہیں، وہ اس کو اٹریکٹیو بناتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹیکنیشینز ہوں، چاہے ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہوں، کہ آپ تک میری آواز آ رہی ہے، آپ تک یہ روشنی آ رہی ہے، یہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان سب کی ایک کنٹریبیوشن ہے اور سارے کے سارے اس شعبے سے منسلک ہیں۔ کل جب میں نے پروگرام کیا تو محمد سرفراز نامی ایک الیکٹریشین کا مجھے میسج ملا اور انہوں نے کہا کہ جی میں صبح 10 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک کام کرتا ہوں اور میری تنخواہ جو ہے وہ اتنے چند ٹکے ہے، نہ بڑھاتے ہیں نہ دوسرا بندہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تم نے یہیں پہ بس یہی کام کرنا ہے، تو اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی دیکھیں تو دس از ورک پلیس ہیراسمنٹ۔ آج مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب محسن گرایا، فارمر پریزیڈنٹ ہے لاہور پریس کلب کے، سینئر صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ سلمان غنی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑا ان سے میں نے سیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسد کھرل ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے کھرا سچ کے لیے یعنی کیا کہتے ہیں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے۔ ہم اپنی کبھی سٹوریز کو ویریفیکیشن وغیرہ جو ہے وہ ہم کھرل صاحب سے کرواتے ہیں۔ اور جو آج نہیں ہے ہمارے پاس ایک سینئر صحافی، بابا جی آج بھی نہیں آئے، لیکن بابا جی آج میں نے ایک اور صحافتی جمپ ماری ہے، آپ کی تصویر پہ بھی میں نے پفنگ کروائی ہے اور اس پہ میک اپ کروایا ہے تاکہ آپ کا وہ پسینہ نظر نہ آئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فیکٹ ہے کہ جو ہمارا ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ انتہائی نامساعد حالات میں کام کر رہا ہے اور بڑی تلواریں اس کے اوپر، تھریٹس ہوتی ہیں، لمیٹیشنز ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ان کے اپنے سینئرز کی لمیٹیشنز ہیں۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ایک اخبار یا ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں۔ اور ایک جاب سے دوسری جاب پہ جاتے ہیں تو 2 مہینے کی پے ماری جاتی ہے، گریچوٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پروویڈنٹ فنڈ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مل جائے وہاں پہ۔ ایکچولی اگر دیکھیں تو اس وقت اربوں روپیہ ورکنگ جرنلسٹ کا ان کے مالکان کے پاس پھنسا ہوا ہے جس کے پر وہ کھا رہے ہیں، اور جرنلسٹ بیچارہ جو ہے وہ بالکل قسم پرسی کی حالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، لیکن شاید مجھے اتنے مسائل کا نہیں تھا پتہ جتنا آپ نے ذکر کیا۔ اور جو آپ جب ان کے مسائل کا ذکر کر رہے تھے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ورکنگ جرنلسٹ کی مثال تو وہی ہے کہ اپنی تو وہ مثال جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں دے اور خود دھوپ میں جلے۔ بات یہ کہ یہ بالکل آپ نے درست کیا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ورکنگ جرنلسٹ کی آواز اٹھائی ہے۔ یہ درست آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں، اور آج کے دور میں جب مہنگائی کئی گنا ہے، ابھی میرے بھائی محسن گرایا صاحب بات کر رہے تھے ان کے جی بچوں کی پڑھائی، میں نے کہا محسن صاحب بچوں کی پڑھائی چھوڑیں، صرف کچن کھانا ہی نہیں آج کچن دیکھیں ہمارے 95% لوگ جو ہیں وہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اور شاید یہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں 20-25 ہزار سے کم ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آج کے اس دور میں 20-25 ہزار میں اگر کسی کو 2 بچے ہوں کیا وہ کچن چلا سکتا ہے؟ اس کے بعد صحت کے مسائل، اس کے بعد ایجوکیشن کے مسائل، کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے مالکان کا کہا، دیکھیں مالکان سارے ایک طرح کے نہیں ہیں، لیکن وہ مالکان بھی موجود ہیں کہ جو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو آپ کے جو خود ٹیکس کھاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، انڈر ہینڈ حکومت سے مراد لیتے ہیں، حکومت سے فنڈز لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں آزادی صحافت کے علمبردار بھی ہیں۔ اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ، صحافتی المیہ ہے کہ ایکسپلائٹ وہ لوگ کرتے ہیں، اور کن کو کرتے ہیں؟ جن کے گھر کا چولہا بجھ چکا ہوا ہے، جن کے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، اور یہ 95% لوگوں کے یہی مسائل ہیں۔ اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ورکنگ جرنلسٹ تھینک یو سر۔ بات یہ ہے کہ گرایا صاحب، جرنلسٹ کو تو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ بیچارہ اپنی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کرا لے، اس پہ نمبر پلیٹیں لگا لے، اس پہ کجا پٹرول ڈال کے ہر جگہ پہنچ جائے، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو طوفان ہو،
سٹوری مس ہو جائے بیٹ کے جرنلسٹ سے تو اس کی موت ہے، لیکن اگر وہ سٹوری لے کے بھی آتا ہے تو اس کے اوپر اعتراضات، اور یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تو ادھار لے کے پایا۔ بم دھماکے ہوتے ہیں، آپ کی پولیس نہیں وہاں پہنچتی جہاں کیمرہ مین پہنچتا ہے، جہاں فوٹوگرافر پہنچتا ہے، جہاں ورکنگ جرنلسٹ پہنچتا ہے، اور کئی ہمارے ورکنگ جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں اس سارے معاملات میں۔ تو مبشر صاحب آپ نے بالکل کہا جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا، اور میں اسپیشلی آپ کا مشکور ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ، اسپیشلی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اخباروں میں کام کرنے والے، ٹی وی میں کام کرنے والے، کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کے مسائل کو، آج تک آپس کی بات ہے کہ ہمارے مسائل کو یا ہمارے ساتھ جو ورکر کام کر رہا ہے، یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کوئی بندہ ڈسکس کر رہا ہے، اور اس کا آپ کو بڑا کریڈٹ رہے گا۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنے آپ پہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں، یہ جو کام آپ کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ جو کارکنوں کی دعائیں ہیں نا، یہ بہت لگیں گی۔ ابھی آپ نے، میں بتاؤں کہ میرا اور سلمان غنی صاحب کا، میرے سے یہ سینئر ہیں، لیکن ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی اکٹھے تھے، پھر ہم نے اخباروں میں بھی اکٹھا کنٹمپریری رہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اخباری مالکان، جس طرح انہوں نے کہا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن 90% ایک جیسے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کسی آپ ایک مالک کو اٹھا لیں، میں نام نہیں لوں گا، میرے سارے محترم ہیں، کس کے پاس بڑی سے بڑی گاڑی نہیں ہے، کس کے پاس اس کی گاڑی پہ اس کی مرضی کا نمبر بھی نہیں ہے، کس کے گھر میں کیا فیسلٹی نہیں ہے، لیکن جس ورکنگ جرنلسٹ کی وجہ سے وہ اخبار چلتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بزنس مل رہا ہے، وہ بزنس ٹیم کو تو پیسے دے رہا ہے، کیوں جی کہ بزنس ٹیم وہ بزنس لا رہی ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ جس کی وجہ سے بزنس ملتا ہے، وہ ورکنگ جرنلسٹ تو بیچارہ اپنی گاڑی کا، موٹر سائیکل کا پیٹرول پورا نہیں کر سکتا۔ اور حیرت ویج بورڈ کے لیے سرکاری اشتہارات ملتے ہیں جی بالکل، لیکن ویج بورڈ کیوں نہیں امپلیمنٹ؟ میں سر آپ کو کہتا ہوں، ہم نے یہ بارہا، ہماری جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ویج بورڈ کے ساتھ منسلک کر دیں سرکاری اشتہارات کو، لیکن اخباری مالکان آپ کو پتہ کہ اتنے طاقتور ہیں، اور جتنی بھی حکومتیں، سر ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کوئی بڑے سے بڑا اخبار ہو، بڑے سے بڑا ٹی وی ہو، چھوٹے سے چھوٹا اخبار ہو، اس کے مالک کی پالیسی چلے گی۔ میں بھی جہاں کام کرتا ہوں، سلمان صاحب بھی جہاں کام کرتے ہیں، اسد کھرل بھی جہاں کام کرتا ہے، لیکن ہمیں اس پالیسی کو لے کے چلنا پڑے گا۔ ابھی تک ہمارے ملک میں وہ پوزیشن نہیں آئی کہ میں، سلمان صاحب یا اسد اپنی مرضی سے ایک سٹوری پہ اوکھے ہو جائیں مالک کے ساتھ۔ دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ایک مالک نے جتنا بڑا مرضی جو ہے نا ورکنگ جرنلسٹ ہے، اس کی جتنی مرضی اسٹرینتھ ہے، جتنا مرضی اس نے 20-25 سال کام کیا ہے، وہ کہے گا بھائی اس کو صبح اس نے کیا ایک آرڈر کرنا ہے، اس نے کہنا ہے کہ اس کو صبح داخل نہیں ہونے دینا دفتر۔ اس جرنلسٹ نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اس کو پتہ چل جانا اس نے اس اخبار میں نہیں آنا۔ آپ کس اپنا ویج بورڈ ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں، کس کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں، کس پکے ملازم کی بات کر رہے ہیں؟ کانٹریکٹ، پکا ملازم، ورکنگ جرنلسٹ، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ساری اتنی بحث ہے کہ جس پہ آپ کئی پروگرام کر سکتے ہیں۔ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، اب تو جرنلسٹ اسی پہ اکتفا کرتا ہے، اور وہ بھی یکم کو مل جائے، کیونکہ اس کے بچوں کی تنخواہ، اس کی جو فیسیں ہیں، جو اس کے گھر کا دودھ والا جو ہے وہ تو پہلی تاریخ کو آ کے بڑی دردناک، ان کے اور میرے استاد، ایک میں نام لینا چاہتا ہوں، مرحوم طارق اسماعیل صاحب کا، سوٹڈ بوٹڈ، وہ آفس کے اندر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہنچا دی گئی، اور اس وقت کی حکومت نے مرحوم پاجی کے لیے ایک پلاٹ کا اعلان کیا تھا، ان کی ڈیتھ کے بعد وہ کینسل ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ۔ اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جو اپنے آپ کو، میں یہ کلیئر کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس حکومت نے ایک اور بھی تھا جی، میرے تو میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جنگ اخبار میں وہ کام کرتے تھے، ان کے لیے حکومت نے اعلان کیا، اور اب ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، تو بڑی مشکل سے میں نے کچھ عرصہ پہلے رئیس انصاری اور عابد عبداللہ کو کہہ کے ان کے لیے لیٹر دلوایا کہ ہاں یہ واقعی یہاں پہ کام کرتے تھے، پھر بڑی مشکل سے پتہ نہیں ان کی کوئی ہیلپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن 18 سال کے بعد بھائی جان میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھانے والی بات ہے، جو میں نام نہیں لوں گا۔ میں 2 سال دوستوں کی وجہ سے اور آپ سب کی وجہ سے میں پریزیڈنٹ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ خدا کی قسم کہ 10,000 کے لیے لوگ میرے پاس آتے تھے ورکنگ جرنلسٹ، اور میں ان کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں کسی کی بچی کی شادی ہوتی تھی، میں نے یہ کام اس وقت کیا، اللہ کرے کہ یہ سب کو یہ سارا جاری رکھا ہے، اب بھی اب پریس کلب والے جاری رکھیں۔ میں یہ کہتا تھا کہ یار اس کا نام نہیں،
چیف منسٹر سے یا گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں تو اس کی طرف سے اپلیکیشن نہیں جائے گی, پریس کلب کی طرف سے جائے گی, تاکہ پتہ نہ چلے کل کو لسٹ نہ چھپے, ہم ہی لسٹ چھاپتے ہیں بعد میں. مبشر صاحب میں ایک بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں, آپ مائنڈ نہ کریں, آپ نے خاصی تبدیلی آئی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے پیپلز پارٹی نے الحمرہ میں ایک سیمینار کروایا تھا, اور اس وقت کے لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ نے جب ہاؤسنگ اسکیم کی کوئی بات کی تھی تو آپ نے اعتراض کیا تھا, اور آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جب ورکنگ جرنلسٹ نے وہاں پر احتجاج کیا تو آپ نے معذرت کی. آپ نے ان 3 سالوں کے اندر, اس کا مطلب ہمارے اداروں کے اندر اخباری مالکان کے رویے کو, انسانوں کو جانچا ہے, اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور 95% لوگوں کے, میں حیران ہوں کہ آپ کو ان سارے مسائل کا پتا ہے, شاید مجھے نہ پتا. پرابلم یہ ہے کہ میں الحمدللہ پاکستان میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے بہت کچھ دی ہے, بلکہ بہت کچھ ہماری اوقات سے زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بغیر تو میں نہیں کر سکتا. یہ تو ٹیم ورک ہوتا ہے. ایک ادارہ جو ہے وہ تو ٹیم کے طور پہ چلتا ہے نا, فرد واحد تو اس میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جب تک ادارے میں شامل ہر شخص جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت سے نہ نکلے اوپر, وہ کیسے عزت سے کام کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے ادارے کا بھی کریڈٹ ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ بڑی سے بڑی گاڑی لے کے آتے ہیں. قسم خدا کی, میں نام نہیں لوں گا, سلمان صاحب نے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, اسد چھوٹا بھائی ہے بعد میں ہے, ہمیں یہ تجربہ ہے. اگر ہم کچھ 4 ایکڑ ہماری زمین تھی, میں جس دن اچھی گاڑی لے آتا تھا اخبار کا مالک پوچھتا تھا یہ گاڑی کہاں سے لے کے آتا. ہمارے تو چیئرمین کو, ہمیں خود ہم جب گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اچھی گاڑی رکھ لے, کہتے رہنے دے, تجھے گاڑی چاہیے مجھے نہیں چاہیے. بٹ اینی وے, محسن گرایا, سلمان غنی اور اسد کھرل میرے ساتھ ہیں, بابا جی میرے ساتھ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد آؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے, میڈیا بہت قید ہے. آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. دنیا بھر میں صحافیوں کو جو چند سہولیات دی جاتی ہیں, خاص طور صحت عامہ کے اس میں کراس بارڈر ہیلتھ کیئر ہے کہ اگر آپ دوسری ملک میں آپ کوریج کے لیے جا رہے ہیں, الیکشنز کور کرنے جا رہے ہیں, کچھ کور کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ بھی مقامی طور پہ ہیلتھ کیئر انشورنس آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ریئر ڈیزیزز اگر ہو جائیں کہ یہاں پہ کوئی آیا اور فرسٹ کو اس کو الرجی ہو گئی, کچھ ہو گیا, پانی سے کچھ ہو گیا, تو اس کا الگ اس کو انشورنس ہوتی ہے اس کی. پھر ان کی سیفٹی اور ہاسپٹل جو ہے وہ ایکوائرڈ, یعنی ان کو ایئر ایمبولینسز دی جاتی ہیں ان کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے. آرگن ڈونیشن اور ٹرانسپلانٹ کا اگر کہیں پہ مسئلہ آ جائے کہ کسی صحافی کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, کچھ ہونا ہے, تو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کی انشورنس کے اندر شامل ہے. اور انشورنس میں کسی ادارے کا کچھ زیادہ نہیں لگ رہا ہوتا. کرونک ڈیزیزز جیسے کینسر ہو جاتا ہے یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, وہ اس انشورنس میں کورڈ ہیں. اینٹی بائیوٹکس کی وجہ سے اگر آپ کو سائیڈ افیکٹس ہو جائیں, وہ اس ہیلتھ انشورنس میں کورڈ ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ٹوبیکو, الکوہول اور نیوٹریشن جو ہے, اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ سٹریسفل جابس ہیں. میں خواب نہیں, آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں, یورپین یونین کی دکھا رہا ہوں. اور میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ پریس آزاد نہیں ہے. پریس اس دن آزاد ہوگی کہ جس دن میں آپ کو یہ چائے, جو بھی چائے ہے میں پی رہا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے کیا مضر اثرات ہیں, اور اس کے اندر رنگ ڈالا ہوا ہے جس سے فلاں کیمیکل نکلتا ہے, اور وہ آپ کے اور میرے صحت کو کیا کرتا ہے. یا یہ پانی جو آپ ایک منرل واٹر سمجھ کے پی رہے ہیں, یہ منرل واٹر نہیں ہے, یہ نارمل ٹیوب ویل کا پانی جس کو فلٹر کیا ہوا ہے. اگر میں اس کمپنی کا نام لے کے نہیں آپ کو بتا سک رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ میں آزاد ہوں نہ ان میں سے کوئی آزاد ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح. ابھی میں بات کرتا ہوں کنٹینیو گرایا صاحب کی, کہ آپ نے جو بات کی کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی, سلمان غنی صاحب نے, بلکہ ایک سینئر جرنلسٹ تھے طارق اسماعیل صاحب کے حوالے سے, کہ ان کی ڈیتھ کے بعد, اور وہ بعد میں پھر بڑا مسئلہ بنا. آپ نے بھی ایک حوالہ دیا کہ وہ ایک گروپ کے نام سے آپ نے کہا کہ اس کی بڑی مشکل سے. میں کہتا ہوں کہ بہت سارا میں ایسے کیسز کا وٹنس ہوں, اور یہ چونکہ کلب کے رہ چکے ہیں, کہ 99% وہاں پہ بھی جو ڈیزرونگ جرنلسٹ ہیں ان کو گورنمنٹ کی جو فنڈنگ مختلف پروونشل یا فیڈرل یا انفارمیشن منسٹری کی طرف سے جو ملتی ہے نا, وہ ڈیزرونگ جرنلسٹ جینون جو ہوتے ہیں, جن کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو جینون ان کا بالکل پرابلم ہوتا ہے, ان کی اکوموڈیشن نہیں ہوتی. لیکن وہاں پہ بھی ہماری اپنی برادری کے لوگ جو ہیں 99% جو لوگ ہیں وہاں سے مستفید ہونے والے وہ موجود ہوتے ہیں, جو کہ آج بھی آپ کو بڑے بڑے
شوز میں آتے ہیں, بڑے بڑے ان کے کالم ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, بڑے بڑے گروپوں سے وابستہ ہیں, ان کی لسٹ چھاپی ہے میں نے پورے چیک نمبر کے سمیت. 85 سے لے کر یہ واردات شروع ہوئی ہے اور ابھی تک اسٹل یہ جاری ہے. اور ایون کہ سپریم کورٹ میں ریسنٹلی ہم 105 جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے وہاں پہ 3 ہم لوگ ہیں, وہاں پہ انفارمیشن منسٹری کا ابھی صرف ایک لسٹ جو ہے نا افشا ہوئی ہے. کون کون تھے؟ آپ تھے, ابصار عالم اور حامد میر. ہاں جی, میڈیا کمیشن رپورٹ. بالکل. آپ تینوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ چھان بین ہونی. ہاں جی, اس چھان بین کا نہیں آ رہا سر, اس لیے رزلٹ اس میں نہیں آ رہا. چھوٹے لوگوں کے نام آئے ہیں, بڑے لوگوں کے نام نہیں. دیکھیں نا 2 چیزیں, اس میں ایک لسٹ آ گئی. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لسٹ جو ہے نا اس میں بھی آدھی لسٹ آئی ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو 10-15 لاکھ روپیہ صرف ہے وہ جو وڈوز ہیں ان کو ملا ہے, اور باقی لوگوں کو اسائنمنٹس کے نام پہ ڈیفرنٹ طریقوں سے 2 لاکھ 4 لاکھ اکوموڈیشن, بورڈنگ, لوجنگ, اور وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اچھے خاصے افورڈیبل ہیں. فیکٹ آف دا میٹر ہے سلمان غنی صاحب کے پاکستان کا صحافی جو ہے وہ بدترین حالات میں رہ رہا ہے, اور پاکستانی صحافت سے منسلک جتنے ذیلی ادارے ہیں, چاہے وہ الیکٹریشنز ہوں, پلمبرز ہوں, ڈرائیورز ہوں, ہیلتھ سٹاف ہو, سپورٹ سٹاف ہو, کینٹین والے ہوں, جن کے بغیر آپ کی اور میری رپورٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی نا. ہمیں تو ہر وقت چائے چاہیے ہوتی ہے منٹ کے بعد, اور وہ 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کی نوکری خطرے میں ہوتی ہے, یا گرم نہ ہو, یا چینی زیادہ ہو جائے, یا دودھ کم نہ ہو. تو نخرے تو ہمارے اتنے ہوتے ہیں, لیکن ہماری پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. 1 گھنٹے کے نوٹس پہ سلمان غنی صاحب آپ کی ساری عمر کی کمائی فارغ. اس میں میں مبشر صاحب ایک بات کہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ میرا تھوڑا سا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے کہ انسان اندر سے ہی آزاد ہوتا ہے اور اندر سے ہی غلام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ نے سٹرگل ہی کرنی ہے, آپ اس بات پہ شاید یقین نہیں کریں گے, مجھے 20-25 سال ہو گئے اور میں آپ کو حلفن یہ بات بتا رہا ہوں, حلفن, کہ ہم لوگ جو جرنلزم کر رہے ہیں نا, میں روز سوچ کے جاتا ہوں کہ میری زندگی یہ جاب کا آخری دن ہے. میں آپ کو حلفن یہ بات بتا رہا ہوں. آپ کا تو صحیح بھی ہوتا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل تو صحیح آپ نہیں آج کل کی بات نہیں ہے, چونکہ میں اس سے پہلے محسن صاحب بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں, میں نوایت کا چیف رپورٹر رہا ہوں, اور مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ نظامی صاحب کی پالیسی فالو کی تھی, اور نظامی صاحب کی پالیسی سے میں متفق ہوں. اور آج بھی جس جگہ ہوں, آپ نے کہا کہ خبر روکی جا سکتی ہے, میں نے ہمیشہ خبر دی ہے, چھپے یا نہ چھپے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. 12 اکتوبر 1999 کے بعد 1999 کے بعد مجھے ایک خبر کی بنیاد پہ میری پیاری مسلح افواج ایک انٹیلیجنس ادارے نے, انہوں نے مجھے بلایا اسٹیشن کے پاس, ان کا آفس ہے, میرے سامنے جو کرنل صاحب بیٹھے تھے, بڑے پیارے کرنل صاحب تھے, ہماری فوج ہے, انہوں نے میری تحقیق شروع کی. انہوں نے کہا جی آپ نے فلاں خبر دی تھی, ایک ورکر محسن صاحب کو یاد ہوگا مسجد شہداء کے باہر اپنے بچوں کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ایک ورکر نکلا تھا نواز شریف کے لیے, مسجد شہداء کے باہر اپنے بچوں کے ساتھ لے کے آ گیا. میں نے اس تصویر سے خبر بنائی. انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں سے؟ میں نے کہا جی میں وہاں موجود نہیں تھا, میں اس ورکر کو جانتا تھا. مبشر صاحب, خدا کی قسم, ان صاحب نے 2 فائلیں میرے آگے رکھی, اور جو خوف و راستہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو میں نے کہا کہ اگر یہ میرا نام بھی لکھ دیں گے تو میں کیا کر لوں گا. انہوں نے کہا جی یہ پڑھیں. میں نے وہ فائل بھی پڑھی جو گورنمنٹ سے مراد یافتہ تھی, اور میرے لیے انکشاف ہوا کہ کارپوریشنز کے ذمہ بھی کچھ جرنلسٹ ہوتے ہیں. سر 95% ان میں آج کے جو توپیں ان کے نام تھے, اس دور میں بھی مراد لے رہے تھے, اب بھی لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جرنلزم چل رہا ہے ان 95% کی وجہ سے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. بیہائنڈ دی گن یہ لوگ کام کرتے ہیں, لیکن ایکسپلائٹ, میں بڑی معذرت کے ساتھ, آپ بھی بہت بڑے اینکر ہیں, یہ جو اینکروکریسی ہے نا, اس نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہمارے جرنلزم. کس طرح؟ اس طرح کیا نا, دیکھیں آپ نے خود ہی یہ سارے مسائل بتائے ہیں کہ آج پاکستان کا جرنلزم کن لوگوں نے قید کر رکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جرنلزم چلا رہے ہیں, لیکن آپ جن کی بات کر رہے تھے کہ وہی کینٹین والا, وہی ڈرائیور, وہی کیمرہ مین. دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیمز اگر فرق ہو جاتے ہیں یا نئے آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گزشتہ میڈیم جو ہے وہ کم افیکٹو ہو گیا یا وہ اس کا اثر نہیں رہا. اس کی ایک اپنی خوبصورتی. اینکر میں اور رپورٹر میں ایک بڑا بیسک فرق ہے, میں آپ کو بتاؤں. میں آج آپ کو ایک فرق بتانے لگا ہوں کہ جو شاید باقی اینکرز ناراض ہو جائیں میرے سے. اینکر کے لیے ٹیکنیکلی ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو, لیکن رپورٹر بغیر پڑھا لکھا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اینکر تو بول رہا ہے نا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھے آج کا مبشر لقمان بڑا بدلا ہوا لگا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے, اس لیے کہ آپ نے حالات دیکھے نا, آپ نے جب پریکٹیکل جرنلزم جا کے دیکھا ہے کہ جب بم دھماکہ ہوتا ہے, مجھے یاد ہے کہ اقبال ٹاؤن میں بم دھماکے ہوئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس دوڑ رہی ہے,
اور وہاں ہمارا کیمرہ مین کھڑا تھا, وہاں فوٹوگرافر, وہاں ہمارے رپورٹرز, اور آپ دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. کیمرہ مینوں کو کیوں کریڈٹ نہیں ملتا پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹوں کو, جو ایک تصویر 1000 لفظ سے زیادہ ہوتی ہے؟ مبشر صاحب, کریڈٹ کیا, حیرت ہوتی ہے, کریڈٹ کیا ملنا ہے ان کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. موجودہ جو حکومت ہے میاں صاحب کی, فیڈرل گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی, ان کے آنے سے پہلے پرویز رشید صاحب ہم سب کے دوست ہیں, بہت طویل عرصہ انہوں نے سیاسی جدوجہد کی, ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. اتنے اچھے دوست ہیں کہ آپ کو پی ڈی وی چھوڑنا پڑ گیا. چلے یہ بات کا مسئلہ ہے. ہم تو ان کے لیے جو ہے نا, میں ان کو پہلے بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ڈیل کرتا تھا. مار پڑتی دیکھی ہے, میں اس لیے ہم نے اکٹھے دیکھی. ویسے کچھ لوگوں کا خیال ہے ٹھیک پڑی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں یہ کہ اس وقت ان سب نے کہا جب یہ گورنمنٹ آئی کہ جی ہم نے پریس کو آزاد کرنا ہے. اچھا جی کیسے آزاد کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کوئی کسی صحافی کو گورنمنٹ کے خرچے پہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر نہیں لے کے جائیں گے. آپ دونوں گواہ ہیں اس بات. یہ سپریم کورٹ میں بلکہ اس کا یہ کہا گیا, انہوں نے بیان دیا. مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا آج تک بہت سارے جرنلسٹ گئے ہیں, کسی اخبار نے اپنے مالک کے علاوہ کسی ورکنگ جرنلسٹ کو بھیجا یا گورنمنٹ بھیج رہی ہے؟ پھر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ڈوئلٹی ہے, یہ جو منافقت ہے جس میں حکومتیں بھی اسی طرح ملوث ہیں, اور اینکرز ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں سرکاری کھاتے. دیکھیں مرشد صاحب, ہم سارے مالکان, میں نے اپنی بات کے آغاز میں کہا تھا کہ سارے مالکان کو, میں ذکر نہیں, آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں جس ادارے میں ہوں, میں جس ادارے میں ہوں کہ وہاں کے بیورو چیف اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج تک اس کے بچوں کا ذمہ اس مالک نے لیا ہوا. اگر کوئی مالکان اے پی این ایس میں یا سی پی این ای میں یا ان جگہوں پہ ان موضوعات کو نہیں اٹھاتے اور اپنے اشتہاروں کی ریکوری پر رہتے ہیں, یہ کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کسی پروگرام میں آج تک نہیں گیا جس میں ذمہ دار سمجھتا ہوں. آپ ان کی اشتہاروں کی پیمنٹ لیٹ کرا کے دکھا دیں. نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں جرنلسٹ آپ اپنی اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے تو انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے آغاز کیا ہے نا, تو اس کا پریشر بھی تو آنا ہے نا کسی پہ, لیکن بات یہ کہ ان اداروں کے اندر جن کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کو باتیں وہیں بیٹھ کے سن رہے ہیں بابا جی, پورا پاکستان سن رہا ہے, یہ بابا جی کا پھر گلاس خالی ہو گیا. بابا جی سی پی این, میں آتا ہوں جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اور کس طرح سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں. کون جاتے ہیں؟ بابا جی جاتے ہیں اور اپنے اوپر واجبات جو ہے وہ معاف بھی کرا لیتے ہیں, اور وہی سپریم کورٹ کر دیتا ہے. یہاں پہ مجھے گاڑی کی ایک قسط نہیں کو معاف کرتا. تو جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے 2.5 ارب 3 ارب کتنے کے تو معاف انہوں نے کیے ہیں. نہیں وہ تھوڑا سا ہو گیا. اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ابھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 105 چل رہی, اس میں انہوں نے اے پی این ایس پی بی ایم کے سارے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے چلے گئے سپریم کورٹ میں. انہوں نے 16 اور 19 مارچ 2013 کو راجہ صاحب سے 2 سمریز, ایک 1 ارب 47 کروڑ کی, ایک انہوں نے 95 کروڑ کی, اور ایک 9 کروڑ کی, ایک 7 کروڑ کی. 7 کروڑ کی صرف ٹھیک تھی, باقی جتنی سمریز تھی وہ بوگس بلنگ تھی. اور 2008 سے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنا کے جھوٹے سچے بل بنا کے, اور اس میں 27 مختلف شو کیا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. کنہوں نے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. اس میں 90% جو اماؤنٹ تھی وہ بوگس بلنگ کی جو ساری تھی, اس اوورال جو شیئر تھا اس میں جو 2.5 ارب تقریباً بنتا ہے, وہ جناب ایک گروپ جو ہے ان کا تھا. ایک گروپ وہ بابا جی کا گروپ. ہاں جی ظاہر بات ہے, بڑا گروپ جو, ہاں جی اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو وہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے, نہیں وہ اے پی این ایس نے ساروں نے اس چیز کو سپورٹ کیا. لیکن کورٹ جو آپ کہہ رہے تھے نا, ابھی کورٹ ایسی بات بھی نہیں ہے. کورٹ نے وہاں پہ ان کو پتا تھا سامنے کون ہے اور کس کی پیمنٹ ہے. کورٹ نے پوری اس کی پروفائل منگایا, ہر ایک کا علیحدہ انڈیویجل اماؤنٹ منگوائی, اور 90% اس میں اماؤنٹ اس گروپ کی تھی. لیکن کورٹ نے جواد خواجہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن کے اس نے باقاعدہ یہ ساری پیمنٹ روکی. انہوں نے کہا یہ بالکل بوگس ہے اور ہم پیمنٹ نہیں کریں گے. ویسے تو پیپلز پارٹی کا طرح بینڈ بجایا ہوا تھا, تو یہ 2.5 ارب معاف کرا گئے ان سے. نہیں معاف نہیں, یہ لینا جا رہے تھے, اٹیمپٹ کر لی تھی, سمریز بن گئی تھی, وہ تو کورٹ سپریم کورٹ نے کہا. انہوں نے تو ان کی خبریں بھی روکی, راجہ صاحب کی خبریں بھی, ان کے بھائی کی سی ڈی اے کے والے سے اور بھی خبریں روکی گئی باقاعدہ, کہ چونکہ انہوں نے وہ سمریز پہ سائن کروانے تھے لاسٹ ڈیٹس میں 16 اور 19 میں,
لیکن وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے وہ پروو ہو گیا کہ وہ بوگس بلنگ ہے, اے جی پی آر نے رپورٹ دے دی, ان کے وہ اشتہار کی چیز کلیم ثابت نہیں کر سکے, لہذا سپریم کورٹ نے وہ پیمنٹ جو کیفیت اسد بتا رہے ہیں, اس کے بعد جب ہم سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کرپشن, لوٹ مار, چور, ڈاکو, میرے خیال ہمیں اپنے گریبانوں کے شروع ہونا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ پریس کلب کے صدر تھے, آپ کو استعمال کرنا تھا احتجاج کے لیے, تو آپ کی تو سپر لیڈز لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور جس وقت پریس کلب کے صحافیوں کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی خبر کے لیے آپ کو ڈیسک والے کہتے ہیں سوری ہماری پالیسی نہیں, یہ کیا دو نمبری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں سر ہوتا یہ ہے کہ ہم تو پھر بھی ایک اچھا جو ہے نا جیسچر کے لیے, دیکھیں کوئی بڑا اخبار ہے, میں نام نہیں لوں گا, اگر وہ بند ہوتا ہے تو بیسیکلی ہم پہ پریشر ہوتا ہے کہ یار ورکنگ جرنلسٹ کے گھر کا چولہا بجھ جائے گا, اس کی وجہ سے ہم اسی وجہ سے جو ہمارے ورکر اس ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے دباؤ میں آ کے, میں آپ کو بتاؤں کہ 2007 اور 2008 میں شاید ہم نے چیف جسٹس کے لیے اور دوسروں کے لیے یا باقی کاز کے لیے بھی لوگ نکلے تھے, لیکن جتنا ہم نے اخباری مالکان کے لیے اسپیشلی دیکھیں نا کہ اس وقت جب پرویز مشرف کی طرف سے آپ کے ساتھ کچھ ساتھی اینکرز اور کچھ اخباروں پہ تھوڑا سا دباؤ بڑا تھا, تو کیا ہوا تھا, یہ لاہور پریس کلب تھا, پنڈی پریس کلب تھا, کراچی پریس کلب تھا, ملتان پریس کلب تھا, جہاں پہ ہم نے دھرنے دیے, کئی دن تک ہم نے بھوک ہڑتالیں کیے, جس کے نتیجے میں ٹیکس دینے کا دباؤ تھا نا, ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیکس نہیں دینا ہم نے حکومت, لیکن ٹیکس چوروں کا محاسبہ. میں آپ کی یہ بات بالکل درست ہے, لیکن کیا ہوتا تھا, ہمیں افسوس ہوا ہے, دیکھیں ہمیں بھی اب تھوڑی بہت جو ہے نا عقل آ رہی ہے کہ ہم جس اخباری مال کے لیے, جس اخباری ادارے کے لیے دھرنا دے رہے ہوتے تھے, بھوک ہڑتال کر رہے ہوتے تھے, کیا جب اس کے 4 دن بعد میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں, اس کے 4 دنوں بعد ہمارے نوکری کی مار ہے, اگر 10 آدمی ایک نوکری کی مار ہے میں اور آپ. نہیں دیکھیں بات سے میں نے تو اس لیے پہلے ایک بات آپ کو الفن کہی تھی, جو محسن جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اگر 10 آدمیوں کو مالک نکال رہا ہے تو وہاں پر 1000 آدمی کا رسک ہے. دیکھیں ہم اداروں کو بند نہیں, جس بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے نا اس نے بھی تو کسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم نے چوری کرنے کے لیے, ہم نے ایک منٹ چوری, ایک منٹ آگے نہیں جانا. آپ کے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا اخبار ہے یار جس کی اے بی سی صحیح ہے, کس کی جی, کسی کی بھی نہیں صحیح ہے, کسی کی بھی نہیں صحیح, تو یہ چوری نہیں ہے. ایک منٹ کون سا اخبار ہے جو اے بی سی چوری نہیں کر رہا اپنی یار, سر یہاں ایک منٹ ٹھہر جائے, اتنے چیمپئن بنے ہوئے یار, ہم سارے معاشرے کو صحیح کر رہے ہیں, تو ہم تو اپنے گربانوں میں لو جا کے ہم کتنے مقبول ہیں. آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے, آپ بھی اس ادارے میں رہے, میں بھی اس ادارے میں ہوں, اور میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس وہاں کٹتا تھا. میں نے ایک ادارے کی بات یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں ورکنگ جرنلسٹ تو ٹیکس کٹواتا ہے, ورکنگ جرنلسٹ اپنی سیلری میں سے ٹیکس کٹواتا ہے, مالک کیوں نہیں ٹیکس دیتا, آگے وہ نہیں دے رہا نا, نہیں دے رہا. ورکنگ جرنلسٹ اس کا مطلب ہے کہ ہر ادارے کے اوپر کروڑوں, اگر اربوں نہ سی تو کروڑوں کے واجبات ہیں. اچھا مجھے سولوشن نہیں, مجھے ایک منٹ, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ اگر واجبات ہے انہیں دینا چاہیے, اور ان کے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کون سا ادارہ, دیکھیں یہ جو بات کی ہے نا, ہماری تنخواہوں سے تو ٹیکس کٹ کے چلا جاتا تھا, وہ آگے کیوں نہیں دے رہا, کون سا ادارہ پورا ٹیکس دے رہا ہے, حیث الادارہ شو کر رہا ہے کہ میں پرافٹ میں جا رہا ہوں. آپ تو یہ بھی نہیں شو کر رہا, محسن گریا صاحب آپ کا, سلمان غنی, اسد کھرل آپ کا, اور بابا جی نہ آنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, لیکن کوئی ادارہ یہ بھی نہیں شو کر رہا کہ اس کے 3000 ملازمین ہیں, وہ 150-200 ملازمین شو کر کے, میں اپنے ادارے کے والے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکس پورا ہر آدمی کانٹریکٹ پہ ہے, موسٹ آپ کے آدمی کانٹریکٹ پہ. لیکن ایک بات میں چلتے چلتے کہوں گا, نہ صرف پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹوں سے بلکہ ٹیلی ویژن میں کام کرنے والوں سے, کیمرہ مینوں سے, ایڈیٹر سے, ڈرائیور سے, کارپینٹر سے, الیکٹریشین سے, ٹیکنیشین سے, جو بھی اس شعبے سے منسلک ہے, کہ ہم اے آر وائی کے اوپر, اس پروگرام کے اوپر آپ کے حقوق کی آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ کے اخبار, آپ کے چینلز اٹھائیں نہ اٹھائیں, ہم حاضر ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن آپ کو آپ کا حق دلوا کے چھوڑیں گے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.